رسول اللہ کی وفات کے بعد امیر المومنین جب دیکھا تنہا ہیں اور محروم ہیں تو ابو سفیان اور عباس چچا، امیر المومنین کے چچا، اور ایک بنو ہاشم کا بزرگ اور ایک بنو امیہ کا بزرگ، یہ دونوں عربوں میں اس بزرگی کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی تھی، یہ بزرگ اپنی ایک شان و مقام رکھتے تھے۔ یہ دو بڑے قبیلوں کے، قریش کے دو بڑے طاقتور قبیلوں کے دو طاقتور بزرگ امیر المومنین کے پاس آئے کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، یہ جو سقیفہ میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مقابلے میں ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ خوب اتنے طاقتور حامی، ایک بنو ہاشم کا سب سے بڑا بزرگ اور ایک بنو امیہ کا سب سے بڑا بزرگ، اور یہی دو قبیلے تھے مقتدر جن کے پاس طاقت زیادہ تھی ہر پہلو سے۔ اگر یہ دونوں حامی ہو جائیں پھر پیچھے مشکل نہیں ہے، حل ہو جاتی ہے ساری۔ اور جواب سنیں امیر المومنین کا جو ان کو دیا، ایسی حمایت ٹھکرانا، ایسی حمایت کو رد کرنا اور ان حامیوں کو دشمن اپنا بنا لینا، اس طرح سے حمایت ٹھکرائی کہ دونوں کے دل رنجیدہ ہوئے۔ کرتا ہے کوئی یہ کام؟ آج بڑے بڑے دعوے دار، علم کے اعلیٰ منزلوں پر فائز اور قومیات کے مسندوں پر بیٹھے ہوئے اپنی ایسی حمایت کو ٹھکراتا ہے؟ کیوں یہ حمایت پسند نہیں آئی امیر المومنین کو؟ یہ وہ حمایت تھی کہ اگر امیر المومنین حامی بھر لیتے کہ ٹھیک ہے آپ میری حمایت کریں اور میں قیام کرتا ہوں، تو کوئی مشکل نہیں تھا، امیر المومنین مسند بہت جلدی حاصل کر لیتے اتنے دو طاقتور حامیوں کے ہوتے ہوئے۔ چونکہ یہ تنہا نہیں تھے، ان کے پیچھے دو بڑے قبیلے تھے، مسئلہ حل تھا، لیکن یہ حمایت، یہ حمیت جاہلیت کی حمیت تھی، قبائلیت کی بنیاد پر۔ ابو سفیان نے کہا بھی تھا کہ یہ بنو تیم کا آدمی مثلا بن گیا ہے، حاکم بن گیا ہے تو مر گئے ہیں، اس نے الفاظ یہی غیرت والے الفاظ استعمال کیے، کیا بنو ہاشم اور بنو امیہ مر گئے ہیں کہ یہ کمزور قبیلے کا اور قریش کا سب سے چھوٹا اور وہ قبیلہ اتنا اہمیت والا نہیں تھا، کمزور قبیلہ تھا، کہا اس قبیلے کے، یہ چھوٹے سے قبیلے کے کا فرد کو حاکم بنا دیا، تو کیا مر گئے ہیں بنو ہاشم اور بنو امیہ جو ان کی موجودگی میں یہ چھوٹے قبیلے کا آدمی حاکم بن گیا مسلمانوں کا؟ حمایت تھی، جاہلیت کی حمایت تھی، جاہلانہ حمایت تھی۔ خب آئے آپ کے پاس کوئی